السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 38 سے 40 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم کیا ہے تم کو، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب کہا جائے تم کو نکلو اللہ کی راہ میں، اذ ثاقلتم الی الارض، بھاری ہو جاتے ہو، بوجھ سے جھک گئے تم زمین کی طرف، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا راضی ہو گئے تم دنیا کی زندگی سے آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ، تو کیا ہے فائدہ دنیا کی زندگی کا آخرت میں، الا قلیل مگر بہت تھوڑا، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے تمہیں زبردست عذاب دے گا، دردناک عذاب، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور بدل دے گا ایک قوم کو جو تمہارے علاوہ ہوگی، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، نہ تم نقصان دے سکو گے اس کو کچھ بھی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر نہیں تم مدد کرو گے اس کی، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو بے شک مدد کی اس کی اللہ نے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا اس کو کافروں نے، ثانی اثنین، دوسرا دو میں سے، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ، تو اتاری اللہ تعالیٰ نے سکینت علیہ اس پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور مدد کی اس کی ایک لشکر سے، لم تروها، نہیں تم نے دیکھا اس کو، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور بنایا ان لوگوں کی باتوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا گھٹیا باتیں، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی باتیں وہی بلند ہیں، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ مدینہ میں جانے کے 6 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دستے تبلیغ کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیجے، ان میں سے ایک دستہ شام کی طرف گیا، یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے جس میں 10 سال جنگ نہ کرنے کا ایگریمنٹ ہوا تھا۔ یہ دستہ جب شام کے قریب پہنچا تو انہوں نے وہاں کافی لوگوں کو جمع دیکھا، ان کو اسلام کی تبلیغ کی، انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیا جس سے 12 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ حملہ ایک طرح سے روم کی طرف سے تھا کیونکہ یہ رومی لوگ تھے۔ اس دستے کے امیر زخمی حالت میں واپس آئے، آپ نے بصرہ کے حاکم کی طرف بھی کچھ لوگ بھیجے، ان کو ایک شخص نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، انہوں نے بتایا، اور پھر یہ بھی پوچھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہو، انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے آدمی کو حکم دیا تو انہوں نے حارث بن عمیر کو ان میں سے قتل کر دیا، یہ بھی بصرہ کے حاکم کے حکم پر ہی ہوا تھا۔ پھر آپ نے 300 کا لشکر تیار کیا اور موتا جگہ کا نام ہے اس کی طرف بھیجا، ہرقل 1,00,000 لوگ لے کے اور 1,00,000 مزید اس کو دوسرے طرف سے مدد آئی، یہ مقابلے کے لیے آیا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، رومی لوگوں پر اللہ نے مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا۔ اس کے بعد یہ جنگ بغیر لڑے ہی واپس آ گئے۔ ہرقل نے عرب سرحد پر فوجیں جمع کی تو آپ کو اس کو بھی خبر مل گئی، وہ مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا، آپ خود اس کی طرف غزوہ تبوک کے لیے تیاری کرنے لگ پڑے۔ عموماً غزوے کے لیے جب آپ نکلتے تو رازداری سے نکلتے، لیکن اس جنگ کے لیے آپ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ لوگ اس میں شامل ہوں۔
آپ ایک طرح سے ڈیفینسو وار کرنے جا رہے تھے کہ یعنی وہ ارادہ کر رہے ہیں جنگ کا تو ہم دفاع تو کریں. اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اپنی فوجیں جمع کر رہا ہے اور آپ اپنا گیٹ کھول دیں کہ آ جائیں آپ اندر. تو یہ ایک طرح سے دفاع کے لیے جا رہے تھے. اس میں اب یہ تھا کہ سب کی فصلیں تیار تھیں، سخت گرمی کا موسم تھا اور فاصلہ کافی تھا، راستے میں مشکلیں نظر آ رہی تھیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی تھی جس سے کچھ مسلمانوں میں اور زیادہ تر منافقوں میں سستی آ گئی. ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر انسان کے ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. بہت سے جو بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے بے شمار خرچ کیا اس میں، حتیٰ کہ یہی جو بہت مشہور تھا کہ حضرت ابو بکر سے پہلے حضرت عمر آئے، اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کہ حضرت عمر جب اپنے گھر کا سامان لے کے آدھا سامان لے کے آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہ اللہ کے نبی گھر کا آدھا سامان لے آیا. اور ان کا خیال تھا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق تھا ان کو. کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ عنہ. آپ نے ان سے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہ اللہ کے نبی جو گھر میں تھا سب لے آیا. فرمایا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام. تب حضرت عمر نے کہا ابو بکر میں آپ سے نہیں بڑھ سکتا. پھر حضرت عثمان نے بہت سارا خرچ کیا اس جنگ میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 29.5 کلو چاندی اب اس جنگ میں دی. اور بہت سارے صحابہ نے بہت سارا خرچ کیا، عورتوں نے بھی اپنے زیور بھیجے. ہر گھر میں یعنی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، کیونکہ جب اس طرح کمانڈر یا پھر بڑا جو ہوتا ہے وہ اعلان جنگ کرے سارے عام، تو پھر ہر مسلمان کے لیے فرض بن جاتا ہے کہ وہ اٹھے. اس جنگ میں سب نے جوش خروش سے حصہ لیا، جس کا بھی ایمان ہائی لیول تھا. تو کچھ کمزور ایمان والوں کے دل میں بات ضرور آئی، تھوڑی تنگی دل کی ہوئی، لیکن گئے وہ بھی. صرف 4 یا 6 صحابہ ایسے تھے جو صرف اپنی سستی کی وجہ سے رہ گئے، ورنہ ان کا اپنا اس طرح کا نہ رکنے کا یعنی رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جس کا آگے ذکر آئے گا اور تب میں آپ کو ان کی ساری تفصیل بتاؤں گی. تو یہاں اللہ نے انہی لوگوں کو جن کے اندر تھوڑی سستی آئی اور دوسروں کو بھی بتانے کے لیے منافقوں کو کہ یہ جو تم سودے کر رہے ہو نا یہ منافع کے سودے نہیں ہیں. کیونکہ دنیا میں ہر انسان بزنس ہی تو کرتا ہے، اپنا فائدہ ہی تو سوچتا ہے. ہر انسان ہر وقت ہر دن کوئی نہ کوئی اپنے فائدے کی چیز ڈھونڈتا ہے. اور خاص طور پہ مرد حضرات تو ظاہر ہے ہر وہ جگہ اور ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جن سے انہیں ایزی پروفٹ ملے، اور پروفٹ بھی ایسا جس میں لاس نہ ہو. تو جنت کا پروفٹ ایسا ہے جس میں کوئی لاس نہیں. وقتی طور پہ چاہے دنیا میں لگتا ہے تھوڑی تنگی آئی ہے، مشکل ہے، گرمی ہے، سفر ہے، پانی کی کمی، خوراک کی کمی، ٹائم، محنت، جان کی، اور بہت بڑی بات جان دینے کا بھی ہوتا ہے کہ جان بھی جا سکتی. لیکن جو اللہ کی راہ میں سودے کرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ نے تو سودا کیا ہے مومنوں سے کہ ان کے جان مال اللہ کی راہ میں لگیں گے، اللہ انہیں جنت دے گا. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں ایمان والے تمہیں کیا ہو گیا؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو، تم بھاری ہو کے زمین کی طرف ہی جھک جاتے ہو. زمین کی فصلیں، زمین کی محبت، پیسے کا شوق اور اپنی آرام اور اپنی سہولتیں چھوڑنا تمہیں اتنا مشکل لگتا ہے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا دنیا تم آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند آ گئی، زیادہ اچھی لگنے لگ پڑی، زیادہ راضی ہو گئے اس سے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. تو دنیا تو آخرت کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. دنیا کا تو آخرت میں فائدہ ہی بہت تھوڑا، بس وہی فائدہ جو تم نے آخرت کے لیے کیا.
لگایا، محنت کی، جان لگائی، پیسہ لگایا، ٹائم لگایا، دل لگایا، تو دنیا تو اگر کمپیئر کیا جائے ہر لحاظ سے آخرت کے مقابلے میں بہت ہی غیر معمولی ہے۔ اس جنگ میں ہر طرح کے لوگ آئے، مختلف طرح کے بہانے لگائے انہوں نے۔ کسی نے اپنے گھر والوں کے اکیلے ہونے کا بہانہ لگایا، کسی نے کوئی، کہ آپ سب کے بہانوں کو مانتے جا رہے تھے۔ اللہ نے ایک جگہ آگے فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، کیوں ان کو اجازت دیے جا رہے۔ ایک شخص تو آیا کہ اللہ کے نبی میں ذرا حسن پرست ہوں، رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا فتنے میں تو پڑ گئے یہ، اس طرح کے بہانوں سے اللہ کی راہ سے جان چھڑا کے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے، یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا نبی تو نکلے، وہ تو اپنی جان مال سب کچھ لگائے، وہ تو کسی چیز، گرمی کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرے، اور تم مزے سے گھر بیٹھو، کمانڈر جائے اور فوج پیچھے رہے، تو یہ تو بہت، اور پھر وہ بھی کمانڈر بھی وہ جو اللہ کا نبی ہو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا دردناک۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تبدیل کر دے گا ایک قوم کو جو تمہارے علاوہ، سین بدل دے گا۔ تم نہیں نکلو گے، تمہیں لے جائے گا، کسی اور کو لے آئے گا جو اس کے راستے میں نکلیں گے اور شوق سے نکلیں گے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور یہ کیسے لے کے جائے گا اسے سب پتہ ہے، کیونکہ یہ جس مال اور جس گھروں کے لیے اور جس آسانیوں کے لیے آخرت کے اس بڑے درجات کو تم چھوڑ رہے ہو نا، یہ تو تمہیں آخر ایک دن چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ دن ہی گزرے تو تمہیں چھوڑنا پڑ جائے، کچھ گھڑیاں ہی گزرے۔ کتنا اچھا ہے اگر یہ وقت یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگ جائے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس آیت کو اگر ہم اپنے آپ پہ لے کے دیکھیں، کیونکہ یہ قرآن ہمارے لیے اترا ہے، اللہ نے فرمایا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ ہم نے ایسی کتاب اتاری ہے، بے شمار گروپس ہیں، دیکھ لو تم کس میں ہو۔ تو جب بھی ہمیں کبھی کہا جائے کہ دین کے لیے نکلو، کتنے بہانے آڑے آتے ہیں ہمارے، بہت ڈھیر ہوئی۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات، بچے دنیا کی تعلیم میں اتنے بزی ہیں، مزید برڈن نہیں ڈالنا، ان کے دماغ بس ہو جائیں گے۔ چھوٹی سی عمر ہے، اتنے سارے برڈن، اور دنیا میں چاہے وہ ایک کلاس میں 10 بکس پڑھے، یہ ایک بک بہت بڑا برڈن ہے ہمارے لیے۔ اہمیت کی بات ہے نا۔ کبھی بھی کسی کو کہا جائے کلاس میں آؤ، یا پھر گھر بیٹھے ہی پڑھ لو، کلاس میں آنا تو بہت دور کی بات رہ گئی۔ گھر بیٹھے ہی کسی کو کہا جائے پڑھ لو تو وہ جان چھڑاتا ہے کہ نہیں مجھے سننا پڑے گا، اور سننا تو اتنا مشکل ہے نا کہ آپ گھر کے کاموں میں بھی جس چیز کو چلتے پھرتے سن سکتے ہیں، آپ کے گھر کے سارے کاموں میں سے کچھ بھی رکتا نہیں ہے، ہم اسے بھی سننا نہیں چاہتے، کیونکہ اس چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ تو جب ہمیں کوئی کہے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کے لیے آؤ، صرف جنگ ہی نہیں لڑنی، اپنے نفس کے خلاف بھی چلنا، نفس چاہتا ہے کہ نہیں نیند نہ چھوڑو، اپنے گھر کو کمفرٹ زون کو نہ چھوڑو، اور اپنے گھر کے آرام سہولت کو نہ چھوڑو، گرمی میں نکلنا ہے، توبہ استغفار۔ اور پہلے ہی کچھ کم ہم نکلتے تھے، اور اب تو بیماری کا خطرہ ہے نا، تو کوئی کہتا نہیں اللہ نے تو اتنی آسانیاں کی، جہاں بیٹھے ہو وہیں کوشش کر لو، اللہ تو تمہاری کوششیں دیکھے گا تم نے کن حالات میں کیسی کوشش کی۔ لیکن وہی بات کہ اللہ پوچھتے تمہیں دنیا اچھی لگنے لگ پڑی، یہ گھر اچھے لگنے لگ پڑے، اپنا آرام اچھا لگنے لگ پڑا، سو جاؤ گے قبر میں تو مدتوں گزر جائے گی، کوئی اٹھائے گا نہیں، اتنی لمبی نیند، ترس جاؤ گے کبھی آنکھ نہیں کھلے گی، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ اب کھول لو ان آنکھوں کو اور لگا دو ٹائم تھوڑا سا ادھر،
تاکہ ہماری قبروں کے اندھیرے روشنی میں بدل جائیں۔ ہماری قبر کی تنہائیوں میں یہ قرآن ہمارا خوبصورت ساتھی بن کے آ جائے۔ ہمارے بڑے بڑے جنت کے جو گھر ہیں وہ ڈیکوریٹ ہو جائے ہماری عبادتوں سے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ جنت کی مٹی بڑی ہی زرخیز ہے، اپنی امت سے کہیے اس میں پودے لگائیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سب وہاں پلانٹس بن کے گرو ہوتے ہیں، اللہ ان کو بڑا کرتا رہتا ہے۔ لگائیں تو صحیح۔ اگر ہم غور کریں تو دنیا میں کتنے ہی کام ہیں جو ہمیں اچھے نہیں لگتے، لیکن ان کے کرنے میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں چھوٹے بچے کو پڑھنا کتنا مشکل لگتا ہے، صبح صبح اٹھنا کتنا مشکل لگتا ہے، ڈھیروں بکس ہمیں دیکھ کے ترس آتا ہے جو بیچارے وہ اپنا بیگز اٹھاتے ہیں، لیکن ہم ان پہ یہ بوجھ ڈالتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اسی طرح اچھا کھانا کبھی اب بچوں کو اچھا نہیں لگتا، فروٹس اچھے نہیں لگتے، چاکلیٹس اور یہ فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ یہ سارا پسند آتا ہے۔ اس کی بجائے کیا فروٹ اور اچھا کھانا ان کے لیے اچھا نہیں ہے؟ لیکن انسان بری چیز کا اگر عادی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بری چیز اچھی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا اچھی ہے۔ ہمارے اندر نقص پیدا ہوا کہ ہم نے اللہ کے رضا کو چھوڑ کے، اللہ کے دین کو چھوڑ کے، اللہ کے راستے کو چھوڑ کے، اس کی بک کو چھوڑ کے وہ راستے اختیار کر لیے جو ہمیں اس راستے سے بہت دور لے گئے، اور ہمیں انہوں نے اتنا مصروف کر دیا کہ اب اس طرف آنا ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے۔ لیکن کیا یہ نقصان نہیں ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بھلا دیں جس کے لیے ہم دنیا میں آئے؟ دنیا کی ڈھیروں ڈگریاں اللہ کو مروب کر سکیں گی۔ اگر ہم دنیا میں بہت مشہور ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، بہت مشہور ہیں کسی بھی معاملے میں، لیکن دین کو نہیں جانتے، دین کو نہیں سمجھتے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان حافظ قرآن پہ جو صرف حفظ کر کے خود کو پرسکون سمجھتے کہ بس ہم حافظ قرآن ہیں۔ جب تمہیں پتہ ہی نہیں تم کہہ کیا رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے، تمہاری فیلنگ ساتھ شامل نہیں ہے، تو صرف رٹا رٹایا جملہ رٹانے کی، سنانے کی کتنی ٹھیک ہے، فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن بالکل اسی طرح جیسے کوئی رٹا لگا کے پاس تو ہو جائے گا امتحان میں سے۔ جس نے سمجھ کے پڑھے، زندگی میں اپلائی کر لیا، اپنے علم کو سمجھ لیا، اس کی زندگی بنے گی کہ وہ رٹے طوطے کی۔ کیونکہ اگر صرف ہم اس کو پڑھتے رہے تو ہمارے عمل میں نہیں آ سکتا، عمل میں تب آئے گا جب اس کو سمجھیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم نہیں نکلو گے تو وہ عذاب دے گا، یہ اس کا اصول ہے، اس نے بنایا تو ہمیں اپنے لیے تھا، تمہارے علاوہ کسی اور کو لے آئے گا، اور تم اس کو کوئی نقصان نہیں کر سکو گے، اس کو اس کے عمل سے روک نہیں سکتے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر تم نے اس کے نبی کی مدد نہیں کی جس کی مدد کرنے سے تمہارا اپنا ہی فائدہ ہونا تھا، اللہ کے نبی کی مدد کیا ان کی ذاتی مدد تھی، اللہ کے دین کے مددگار ہونا تھا، اور اللہ کو مددگاری کے لیے ہماری ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس دین کے ساتھ جڑ جائیں اور اس سے خیر لے لیں، اور اپنی جان مال اور وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ اس کا شکرانہ ہے کہ اس کو اس کی راہ میں لگائیں۔ لیکن ہمیں لگتا ہے جیسے ہمارے اوپر بڑا برڈن ڈال دیا گیا جو ہمیں دین کی طرف بلانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا تم اس کی مدد نہ کرو گے تو میرے بندو، اس نے اپنے نبی کی مدد تو تب بھی کی جب کافروں نے اسے اس شہر سے نکال دیا، جب وہ صرف 2 تھے، جب دونوں غار میں چلے گئے، غار ثور میں جا کے 3 دن ٹھہرے رہے، گھر کے باہر دشمنوں کا ڈھیر تھا، ایک مٹی کی مٹھی پھینک کر آپ آرام سے نکل گئے، اور
جو آپ کا گائیڈ بنا وہ بھی کافر تھا، اس نے کوئی بے ایمانی نہیں کی۔ 3 دن کے بعد جو اونٹنیاں اس کو دی تھی کہ لے کے غار ثور میں آ جانا، وہ پہنچ گیا۔ اللہ کرنے دیتا ہے کسی کو بے ایمانی اپنے خاص بندوں کے لیے، چاہے وہ کافر ہی ہو، اللہ کام لیتا ہے نا۔ یہی تو اصل بات ہے کہ وہ اپنا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی اگر ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے چنا، اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، اس کی توفیق ہے، اس کی رضا ہے، اس کا ہم پہ خاص کرم اور رحمت ہے کہ وہ ہمیں سننے والا، سنانے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا کچھ بھی کر رہا ہے ہمارے لیے۔ وہ بہترین ہے اس سے جو کچھ ہمارے پاس ہے دنیا کا، یہ ساری دنیا میں جو کچھ ہے اگر وہ مل جائے ان سب سے بہترین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ غار میں تھے، تو کافر اس غار تک پہنچ گئے۔ اللہ نے مکڑی سے کہا جالا بنو، یہ اللہ دیکھے کام لیتا ہے اپنی چیزوں سے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ اللہ کے نبی اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا خیال ہے ان 2 کے بارے میں جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے میں سکینت بھی اتاری، اور کتنی محبت سے حضرت ابوبکر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے اس غار کو صاف کیا اور اس کے سارے سوراخ بند کیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کاٹ جائے ہمارے نبی کو، اور ایک سوراخ کے لیے کوئی چیز نہ ملی۔ تو انہوں نے اپنے پاؤں کی ایڑی وہاں رکھ دی، وہیں سے کوئی بچھو کٹ کرتا رہا لیکن ہلے نہیں کہ اللہ کے نبی کا سر میری گود میں ہے، کہیں وہ نہ اٹھ جائیں۔ آخر تکلیف کی شدت سے آنکھ سے پانی نکلا، تو پوچھا ابو بکر رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کوئی چیز کاٹی۔ آپ نے اپنا لب مبارک اس زخم پر لگایا تو وہ فوری سے ٹھیک ہو گیا۔ یہ محبتیں تھیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ پوچھا اللہ کے نبی کسی کی نیکیاں ان ستاروں جتنی بھی ہوں گی، آپ نے فرمایا عمر کی، وہ چپ کر گئی، سوچا تھا شاید میرے ابا کی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم سمجھتی ہو کہ ابو بکر کی نیکیاں شاید اس سے کم ہیں، اس کی تو ایک رات کی نیکیاں جب وہ میرے ساتھ غار ثور میں رہا ان ستاروں سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ اگر اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنا جان مال لگایا تو اللہ نے کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا، وہ بڑے کھلے ہاتھوں والے، اور انسان کی سوچ اور گمان کبھی اس کو احاطہ ہی نہیں کر سکتی کتنا وہ دینے والا ہے اور کتنے وہ دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ لیکن اگر ہم لینے والے بنے، بن مانگے نہیں دیتا، بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ فرماتے میں نے اپنے نبی پر سکینت اتاری اور اس کی اس لشکر سے مدد کی جسے کسی نے بھی نہیں دیکھا، اور کافروں کے کلمات جو کہتے تھے ہم اس کو قتل کر دیں گے، اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، اس سارے کلمات کو میں نے زیرو کر دیا، سفلا سافلین، گھٹیا۔ اور اللہ کے کلمات اور اللہ کا کلمہ وہی تو بلند ہونے والا ہے، اللہ کی بات ہی تو اعلیٰ ہے، اور وہی تو غالب حکمت والا ہے، وہی زبردست ہے، وہ کر سکتا ہے اپنا کام، اس کی حکمتیں ہیں، وہ ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں، کوئی کام کیسے ہو رہا ہے، ہماری پسند کا ہے نہیں ہے۔ کتنے کام ہم اپنے ماضی میں دیکھیں جنہیں ہم چاہتے تھے ہو جائیں، نہیں ہوئے تو ہم نے بعد میں شکر کیا۔ اس طرح ابھی بھی بہت سارے کاموں کے لیے ہم اللہ سے ضد کرتے رہتے ہیں، یا اللہ کر دو کر دو کر دو، وہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ وہ ہمارا بہت بڑا خالق ہمیں جانتا ہوتا ہے کہ میرا بندہ ناسمجھ ہے، ابھی وہ چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے اچھی نہیں، آگے اس کے لیے وہ چیز پڑی ہے جو اس کے لیے بہت اچھی ہے، تب شکر کرے گا، اس لیے وہ دیتا نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں اللہ نے ابھی سنی نہیں، کب سے دعائیں مانگ رہی ہوں۔ تو اللہ اپنے بندوں کی ہر حال میں مدد کرتا ہے، یہ نہیں کہ آج یہ مدد نہیں ہو سکتی، آج کوئی اللہ کی راہ میں نکلے، اللہ آج بھی کافروں کی آنکھوں پہ پٹیاں ڈال دے گا، اس کی باتیں بلند ہونے والی ہیں، اور
ایسے ایسے لشکر ہیں اس کے پاس جو کسی کو نظر نہیں آتے۔ سراقہ بن مالک وہ کہتے کہ آپ ساحلی راستے سے گئے تھے، کسی نے اس کو بتایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو ساحلی راستے کی طرف جاتے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے وہ محمد اور اس کے ساتھی ہوں، کیونکہ 100 اونٹوں کا دینے کا اعلان کیا تھا قریش نے کہ جو بھی ان کو پکڑے گا۔ سراقہ کہتا کہ میں نے اسے کہا نہیں وہ نہیں ہوں گے، لیکن میں خود لے کے برچھا اپنا گھوڑے پہ دوڑا، اس کو نہیں پتہ لگنے دیا کہ میں انعام لے لوں۔ جب میں آپ کو دیکھ لیا تو ایک دم دوڑانے کی کوشش کی، میرا گھوڑا گر پڑا۔ میں نے اپنی فال نکالی جس میں نہ کرنے کی بات آئی، لیکن میں نے پھر لالچ سے گھوڑے کو اٹھایا اور چلا، پھر گھوڑا گر پڑا، پھر تیسری دفعہ اٹھایا، تیسری دفعہ اس کے پاؤں زمین میں چلے گئے۔ میں نے مدد کے لیے اللہ کے نبی کو پکارا، آپ کو پتہ تھا یہ کس نیت سے آیا، پھر بھی آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے ساری باتیں کافروں کی آپ کو بتائیں کہ کس طرح کافروں نے آپ کے لیے انعام رکھا ہوا ہے اور آپ سے اپنی جان کی امان مانگی۔ آپ نے فرمایا امان ہے تمہیں ہماری طرف سے۔ اس نے کہا مجھے لکھ دے، جو آپ کے پاس جو حضرت ابوبکر کے غلام تھے انہوں نے چمڑے پہ لکھ کے دیا۔ اپنی جان کی فکر پڑ گئی، کہاں آپ کی جان کو پھنسانے آیا تھا۔ تو اللہ ہے حفاظت کرنے والا اپنے بندوں کی، جو بھی اس راستے پہ نکلنا چاہے اس کو بے شمار خوف ڈر محسوس ہوتے ہیں لوگوں کے اور اپنی ذاتی نفس کے۔ ان سارے ڈر اگر ہم ایک طرف رکھ کے قدم اٹھا لیں تو اللہ کی مدد شامل ہو جاتی، لیکن اگر ہم قدم نہ اٹھائیں، ان سے ڈر جائیں، ان تمام خوفوں سے جو ہمارے اندر آتے، تو پھر توفیق نہیں ملا کرتی۔ قدم ہمیں اٹھانا پڑے گا، اس کے لیے اللہ سے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور ایک لفظ ایک آیت جو بھی زندگی میں حصہ سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ، کیا پتہ کب موت آ جائے، تو طالب علم تو ہوں گے نا۔ تو اللہ سے ضرور توفیق مانگیں اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی کے جو ٹائم گزر گیا سو گزر گیا، مزید نہ گزرے اس نعمت کے بغیر۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، اللہ ہمیں توفیق دے جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سوری فار میرے آواز کچھ خراب ہوئی ہے فلو کی وجہ سے، اس کے لیے سوری، کیونکہ اس طرح بہت دن چھٹی ہو جانی تھی تو میں اس لیے کرتی رہتی ہوں۔ اللہ آپ کو اجر دے جو اس کو برداشت کرتے ہیں۔